میرے بیٹے کی شناخت کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہاتھوں کی جو انگوٹے ہیں ان کے فنگر پرنٹس، اس کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ کراچی کی چمکتی دھمکتی سڑکیں، رات کی پرسکون فضا اور اس فضا میں چھپے ہوئے کچھ ایسے راز جنہیں رات کا اندھیرا بھی چھپا نہ سکا۔ یہ کہانی ہے میر رضا علی کی، ایک ایسا نوجوان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور اپنی اکلوتی بہن کا پیارا بھائی تھا۔ میرے 2 ہی بچے ہیں، بیٹا میرا مرحوم جو ابھی آپ جس کا نام لیا، ایک یہ اور ایک بیٹی۔ زندگی نے اسے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے کاروبار میں قدم رکھا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، کپڑوں کے ڈیزائن فائنل ہو چکے تھے اور نکاح کے لیے تاریخ بیت المکرم مسجد کا انتخاب کیا جا چکا تھا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ خوشیوں کے ان حسین لمحوں کی ڈور کسی نامعلوم طوفان کے ہاتھ میں ہے۔ 21ویں صدی کے اس پراسرار باب کا آغاز ایک رات ہوتا ہے۔ میر رضا علی اپنے سینے میں کچھ انکہے راز دبائے اچانک آدھی رات کو گھر سے نکلا۔ اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا، جلدی گاڑی چلاؤ، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائیور نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی چھوٹی ہے اور میں اسے اس سے زیادہ بھگا نہیں سکتا۔ بالآخر میر رضا علی گلستان جوہر بلاک 1 میں پہنچ گیا اور ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اسے 3 منٹ پہلے پہنچا دیا۔ اس کے بعد رضا علی گاڑی سے کچھ دور اترا اور گھپ اندھیرے میں پیدل اپنے نامعلوم راستے پر چل پڑا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میر رضا علی عام انسان سے ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا۔ اگلی صبح جب فیروز آباد کے ایک گھر میں سورج نکلا تو ہر کوئی جاگ گیا، مگر میر رضا علی اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ فیروز آباد تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور گھر والوں نے پولیس کے انتظار کیے بغیر خود ہی اپنے لال کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر وہ مل گیا، مگر کس حالت میں ملا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ باپ جس کی دنیا اس کے بیٹے سے آباد تھی حواس باختہ ہو گیا۔ چہرہ کالا پڑ چکا تھا اور ہاتھ جلے ہوئے تھے، جسم زخموں سے چور تھا۔ والد کی ہچکی بندی زبان سے صرف یہ نکلا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بیٹے کی شناخت مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اس کا فیس سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی جو انگوٹے ہیں ان کے فنگر پرنٹس، اس کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ ابتدائی طور پر معاملہ مشکوک لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تفتیش کے دروازے کھلتے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم کے ہاتھ اہم ترین شواہد لگے۔ یہ انکشاف ہوا کہ میر رضا علی نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے اور جاتے وقت اپنے والد کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے منتقل کیے تھے۔ وہ اپنی دکان کے سیکیورٹی گارڈ کا 30 بور کا پسٹل بھی ساتھ لے کر نکلا تھا، جس کا خول جائے وقوع سے مل گیا، لیکن پستول غائب تھی۔ منگیتر کی گھبراہٹ نے اس رات کی ہولناکی پر سے پردہ اٹھایا۔ رات 11:30 بجے تک منگیتر سے رابطہ رہا، لیکن پھر رات 3 بجے کے قریب منگیتر نے بے چینی میں بار بار رابطے کی کوشش کی۔ صرف 20 منٹ میں 40 سے زائد پیغامات اور کالز کیے گئے، مگر میر رضا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب خودکشی کا تاثر دم توڑنے لگا تو گلستان جوہر کی ایک ویران سڑک کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ فوٹیج کے مطابق 29 جولائی کی رات 3:36 پر ایک موٹر سائیکل اس ویران مقام پر آ کر رکی۔ وہ موٹر سائیکل محض 22 سیکنڈ تک رکی رہی اور عین اسی دوران مبینہ طور پر نوجوان میر رضا علی کی بے جان لاش وہاں پھینکی گئی۔ پوسٹ مارٹم اور فرانسک رپورٹ بھی اسی بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ایک گہری سازش تھی۔ اس ہائی پروفائل اور اندھے قتل کی گتھی سلجھانے کے لیے ایڈیشنل IG کراچی نے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے، جس کی سربراہی SSP SIO سمیع اللہ سمرو کے سپرد کی گئی۔ SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ اور SP انویسٹیگیشن عثمان سدوزئی بھی اس ٹیم کا حصہ بنے۔ کمیٹی نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا، جھاڑیوں کی کٹائی کروائی اور قریبی نرسری کے ملازم سے پوچھ گچھ کی گئی اور 1 درجن سے زائد افراد شامل تفتیش کر لیے گئے۔
قرض دہندگان کی فہرست بھی مرتب کر لی گئی ہے اور مالی معاملات سمیت ہر زاویے سے جانچ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب میر رضا علی کے والد کا کہنا ہے کہ اس کیس کو جان بوجھ کر دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے اور انہیں بھی مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس کیس کو غلط طریقے سے اس کو موڑا جا رہا ہے۔ والدین نے حکام سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری پر زور دیا ہے، جبکہ پولیس نے انہیں ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون کا شکنجہ ان درندوں تک کب تک پہنچتا ہے جو اس گھنونے جرم میں ملوث ہے۔